آج کے دور میں جو ایسا ایک طبقہ ہے، اس اسکول آف تھاٹ کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم کے وسلم۔ دور میں جو واقعات پیش کیے جاتے ہیں کہ گستاخوں کی گردن اڑائی گئی اور ان کو قتل کیا گیا، اور ان کے بارے میں یہ حکم جاری کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان واقعات کو سہارا بنا کر یہ قانون پاکستان میں تشکیل دیا گیا ہے، لیکن وہاں سے غور سے پڑھنے سے، یعنی کہ ان کے فہم کے مطابق انہوں نے جو وہاں سے فہم لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابن خطل کو سزائے دی گئی فتح مکہ کے بعد، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گستاخی کی وجہ سے نہیں دی، ہوں، گستاخی کی وجہ سے نہیں دی۔ نہیں دی، بلکہ آپ نے ان کو ہیڈ آف سٹیٹ ہونے کی وجہ سے، کبھی وہ مرتد بھی پائے گئے، کبھی انہوں نے بغاوت کی اسٹیٹ سے، تو اس لیے ہیڈ آف سٹیٹ ہونے کی وجہ سے آپ نے وہ سزائیں جاری کی ہیں۔ تو اس طرح تو وہ بیانیہ ہی سارا پھر ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے عوام کے جی، سامنے۔ تو اس اسکول آف تھاٹ کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے بیانیے نئے ہیں، لیکن میں نے خوب غور اور فکر کرنے کے بعد اصل شریعت یہ ڈرائیو آؤٹ کی ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ میرے بیانیے نئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ لاجیکل ہے۔ تیسر صاحب، نبی علیہ السلام کی سیرت میں جو واقعات ملتے ہیں، یہ فقط واقعات نہیں ہیں، یہ قانون ہے، یہ حجت ہے۔ اور پھر اگر آپ تفصیلات میں چلے جائیں، ابن قتل کے جس واقعے کو آپ نے ذکر کیا ہے، بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن قتل کے جو قتل کا حکم دیا، جی، صحابہ نے اس کو قتل کیا، تو آپ جانتے ہیں کہاں قتل کیا؟ کہاں قتل کیا؟ اس کو مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے قتل کیا گیا۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ حرمت کی جگہ ہے، جی، یہاں پر جھگڑا لڑائی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک گستاخ نے پناہ لی ہے، تو صحابی نے آ کے پوچھا نبی علیہ السلام سے، حضور ابن قتل متعلق بھی استار الکعبہ تھی، وہ تو جی، کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو آسمان سے وحی آئی ہے، میرے لفظوں کو ذرا غور سے سنیے جی، گا، جی، آسمان سے وحی آئی، نبی علیہ السلام نے صحابی تک وہ وحی والا پیغام پہنچا دیے، اقتل، اس کو وہیں پر قتل کیا جائے۔ اچھا، چنانچہ ابن قتل کو وہیں پر قتل کیا گیا۔ یہ قتل کا جو معاملہ ہے، کسی کی جان لینا، کسی کو چھوڑنا، یہ تو آسمانی فیصلہ ہے جی، نا، یہ قانون بنا ہے، یہ صرف واقعہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دیا، یہ قانون ہے۔ اور رہی بات یہ کہ وہ جناب مرتد ہو گیا تھا، اس وجہ سے قتل کیا گیا، جناب اس نے بغاوت کی تھی، اس وجہ سے قتل کیا گیا، تو یہ اعتراض کرنے والا، وضاحتیں دینے والا، کیا اس کی نگاہ میں نبی علیہ السلام کی توہین کرنا چھوٹا جرم ہے؟ ریاست کی بغاوت بڑا جرم ہے؟ بہت اہم سوال کیا ہے۔ اس کی نگاہ میں مرتد جی، ہونا جی، بڑا جرم ہے اور نبی کی توہین کرنا چھوٹا جرم ہے؟ یاد رکھیے، نبی کی توہین ہر ایک جرم سے بڑھ بڑا کر ہے، جرم ہے۔ بڑھ کر اور ہے۔ پھر اگر فقط یہ بات ہوتی کہ اس نے قتل کیا تھا تو اس کو قصاصاً قتل کیا گیا، تو آپ اسلام کے ضابطے کو جانتے ہیں کہ جب قصاصاً کسی کو قتل کیا جانا ہو تو پہلے مقتول کے ورثاء سے پوچھا جاتا ہے، بھئی دیت تو نہیں دینی، ہاں جی، معاف تو نہیں کرنا؟ یہ تو وہ پولیٹیکل۔ بتاتا ہے کہ کرنا ہے یا نہیں، وہ بتاتا ہے کہ دیت لینی یا نہیں۔ یہاں تو ورثاء کے پاس گئے نہیں۔ اور رہی مرتد کی بات، تو مرتد جب پکڑا جاتا ہے تو پکڑے جانے کے بعد اس سے سوالات ہوتے ہیں، اس کو سوالات کا موقع دیا جاتا ہے، آپ یہ اعتراض کیا ہے، اس کے اعتراض کے جواب دیے جاتے ہیں۔ کیا اس مرتد کو پکڑا گیا؟ اس کے نہیں، سوالات اعتراضات نہیں، سنیں گے؟ نہیں۔ پتہ چلا کہ معاملہ اور تھا، اور وہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا۔ تو بخاری شریف کی اس روایت کے بعد، اس روایت کے تحت جتنے محدثین نے تشریح کی ہے، آپ تمام کو اٹھا کے دیکھ لیں، تمام یہی بات لکھتے نظر آئیں گے کہ ابن قتل کا مرکزی جرم، جس کی وجہ سے اس کو حرم کی حدود میں قتل، کعبہ کے سائے میں قتل کیا گیا، وہ جرم اس کا توہین رسالت تھا۔ بہت خوب توہین مناسب۔ رسالت کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ پھر آپ ابن قتل کے بعد ابو رافع کے واقعے کو لیں، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ فقط واقعہ تھا، تو واقعہ تھا تو بخاری شریف کی روایت میں کیا آیا ہے؟ جب قتل کر دیا گیا تو قتل کی وجہ بھی اسی روایت میں موجود ہے، اور کیا وجہ ہے؟ صحابہ اس کے قتل کی وجہ کو بیان کرتے ہیں، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کو جو قتل کیا جی، گیا ہے اس کا مرکزی جرم نبی علیہ السلام کی توہین کرنا تھا۔ پھر ایک کعب بن اشرف کا واقعہ آتا ہے، اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں یہ اس وقت واقعہ ہے، اور کچھ اور اسباب تھے جس کی وجہ سے اس کے بارے میں حکم ہوا قتل کریں۔ بھئی بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کے مجمع میں فرمایا ہے، جی، اس جی، کے قتل کا حکم دیا، تو کیا فرمایا؟ صحابہ سے کہا، اے صحابہ،
بتاؤ تم میں سے کون ہے، نپٹے گا اس کے ساتھ. کون ہے جو اس سے نپٹے، کون ہے؟ من لکعب بن جی الاشرف. بالکل. پھر آگے جملہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس سے نپٹنا کیوں ہے، اس کو قتل کیوں کرنا ہے، اس کو اس کے انجام تک کیوں پہنچانا ہے؟ وجہ جو نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے وہ وجہ ہے فَإِنَّهُ قَدْ آذَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی توہین کی ہے. اس کو بھی توہین رسالت کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے. اور پھر وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی علیہ السلام جو فرماتے ہیں وہ وہی ہے، تو جو کرتے ہیں وہ شرعی حکم نہیں ہے، وہ شرعی حکم ہے. صحابہ نے اسی کو شرعی حکم سمجھا ہے، اسی کو ائمہ نے اور فقہاء نے شرعی حکم سمجھا اور اسی کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. منیر صاحب آپ نے جو ابھی ماشاءاللہ اس کے اوپر اتنی کلیئرٹی سے بات کی ہے، جی تو میرے ذہن میں ایک عجیب سا سوال آ رہا ہے کہ ہم جیسے عام بندے کو اب یہ فوراً بات سمجھ آ گئی جی کہ وہ اگر قتل برائے قتل ہوتا تو پہلے دیت اور یہ اسلامی لاز ہیں. تو یہ جو اتنے بڑے اسکالرز بنتے ہیں پھر یہ اتنی بنیادی بات کے اوپر کیسے وہ لڑک جاتے ہیں بیچارے، اور ان کو کیوں نہیں اتنی بنیادی بلکہ الٹا عوام کا ذہن خراب کرتے ہیں؟ شاید جی اس سوال کے جواب پر آپ یقین نہ کریں، جی. لیکن حقیقت ایسی ہے، احساس کمتری کا مسئلہ ہے. اچھا. احساس کمتری میں مبتلا ہے. ہم سے پوچھے نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں دو ٹوک موقف ہے، حضور سب سے عزیز ہیں اور حضور کی ذات پر سمجھوتا نہیں ہے. یہی ہے. ان سے پوچھے تو وہ عالمی اعتراضات کو دیکھتے ہیں، عالمی حالات کو لیتے ہیں تو مغلوب ہو جاتے ہیں، احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ کہ وہ اسلام کو اسلامی تاریخ اور اسلامی احکامات اور جو اسلام کے نمائندے گزرے ہیں جنہیں آپ ائمہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، یہ ان کو لے کر بات نہیں کرتے، ان کی لکھی ہوئی اور ان کی تحقیق کو نہیں لیتے، یہ اپنی ذاتی تحقیق کرتے ہیں. پھر کوئی الجھن ذہن میں رہ جائے تو یہ اس الجھن کو تو لے لیتے ہیں، لیکن جو حق سچ لکھا ہوتا ہے اس کی سلجھن تعویلات کا کے چھوڑ در پر ہو دیتے ہیں. جاتے ہیں. بہت خوب جی.